قرآن کا مقصد عام سٹائل میں گفتگو کرنا نہیں ہے، چونکہ قرآن کی جو آیات ہیں اور جو صورتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے خطبات ہیں، اور خطبات میں بات کرتے ہوئے آگے پیچھے بات ہو جاتی ہے، اس میں زمانی ترتیب کا خیال رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر ہر دفعہ زمانی ترتیب کا خیال رکھا جائے تو پھر تو جو انبیاء کے اپنے زمانے ہیں ان کا بھی پھر ہم اعتبار کریں گے۔ پھر کسی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اگر پہلے آیا ہے اور نوح علیہ السلام کا بعد میں آیا ہے تو ٹیکنیکلی تو نوح علیہ السلام کا ذکر پہلے ہونا چاہیے، ابراہیم علیہ السلام کا بعد میں ہونا چاہیے، لیکن چونکہ صورتیں اللہ کے خطبات ہیں، خطبے میں تقریر میں یہ چیز ضروری نہیں ہوتی کہ آپ ترتیب کو قائم رکھیں۔ تقریر میں یہ چیز ضروری ہوتی ہے کہ آپ کا ٹاپک کیا ہے، اس کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے۔ باتیں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں، مثالیں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں، کچھ مسنگ لنک بھی ہو سکتے ہیں جو دوسری جگہوں پہ بیان ہوئے ہوں، ان ساری چیزوں کو جمع کر کے پکچر سامنے آتی ہے۔ احادیث میں بھی یہی ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اگر 10 ہیں، انہوں نے نبی علیہ السلام سے کوئی بات سنی، ایک بندے نے 20% یاد رکھا، ایک نے 80% یاد رکھا، ایک نے 90% یاد رکھا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 90% جس نے یاد رکھا ہوا ہے نا وہ 10% ایسا بھولا ہوتا ہے جو 20% والے نے بیان کر دیا ہوتا ہے۔ بندہ کہتا ہے یار دیکھو یہ ایک مین جملہ تھا اتنی لمبی حدیث میں، وہ صحابی یہ بات بھول گیا، دوسرے نے چھوٹی سی حدیث بیان کیا اور اس نے وہ پوائنٹ بتا دیا اس میں۔ بس اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنی ہے نا۔ اسی طریقے سے قصہ آدم اور ابلیس قرآن میں 7 دفعہ ہے۔ بلیو پرنٹ تو ایک جیسا ہے لیکن الفاظ ڈیفرنٹ ہے۔ جو الفاظ سورہ الاعراف میں آئے ہیں وہ سورہ صاد میں مسنگ ہے، جو سورۃ الحجر میں آیا ہے وہ نہ سورۃ الاعراف میں آیا ہے جو کہ تفصیلی ہے، نہ سورہ صاد کے اندر۔ اس طرح سورۃ الکہف میں بڑا مختصر ذکر آیا لیکن وہاں ایک اتنا بڑا ٹروتھ آیا جو 6 جگہ نہیں آیا، کہ ابلیس جو ہے وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے نافرمانی کی۔ باقی 6 جگہ آپ کو پڑھ کے لگتا ہے کہ ابلیس بھی فرشتہ تھا، پھر بندہ کنفیوژن میں آ جاتا ہے کہ فرشتے تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اس نے کیوں کی؟ اور سٹارٹ بھی یوں ہی ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، تو یقیناً پھر فرشتوں کا ہی حکم تھا، تو ابلیس کو تو حکم ہی نہیں تھا، وہ کیسے بیچ میں داخل ہو گیا؟ تو پھر میں نے سورۃ الحجر میں یہ جب واقعہ ہے میں نے پوری اس کی کنفیوژن دور کی کہ ٹوٹیلٹی میں رزلٹ نکالا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں، وہ لوگ جو احادیث کے اوپر اعتراض کرتے ہیں انہوں نے احادیث کو ماننا کوئی نہیں ہوتا، خواہ وہ منکرین احادیث ہوں یا حنفی ہوں، وہ بظاہر اس قسم کے الفاظ کا جو فرق مختلف احادیث میں آتا ہے نا اس کی پلی لے کے کہتے ہیں جی حدیثیں جو ہیں قابل اعتبار ہی نہیں، اضطراب ہے۔ یہ اکثر آپ سنیں گے جی رفع الیدین کی حدیثوں میں تو اضطراب ہے جی، حالانکہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ بھائی جب قرآن میں اس طرح کا اضطراب انورٹڈ کامہ میں موجود ہے تمہارے بقول، بھئی گفتگو تو اللہ تعالیٰ کی اور ابلیس کی ایک ہی دفعہ ہوئی ہے نا، وہ 7 دفعہ کیا 700 دفعہ بھی آتی نا، الفاظ میں فرق نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بھئی اللہ نے ایک بات کی، شیطان نے اس کے جواب میں ایک بات کی، پھر اللہ نے ایک بات کی، شیطان نے اس کے جواب میں ایک بات کی، لیکن آپ کو ہر جگہ الفاظ کا چناؤ مختلف نظر آئے گا۔ وہ الفاظ صورتوں کے وزن میں بٹھائے گئے ہیں، جو ڈیوائن میوزک چلتا ہے اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کو الفاظ بھی چینج کرنے پڑے۔ جب الفاظ چینج ہوئے ہیں تو یقیناً یہ وہ الفاظ کون انگلی رکھ کے کہہ سکتا ہے کہ سورۃ الاعراف والے الفاظ جو ہیں یہ ایگزیکٹ ہیں یا سورہ ہجر والے ایگزیکٹ ہیں، وہ آپس میں بھی میچ نہیں کرتے۔ پھر اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی گفتگو تو آواز کے ساتھ ہوگی نہیں، اس کا موڈ تو ہمیں پتہ ہی نہیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ تو اس طرح کے جو کنفلکٹ آتے ہیں احادیث میں تو سب کو جمع کر کے ایک آپٹیمل سولوشن نکالا جاتا ہے۔ اگر اس کی بنیاد پہ کوئی احادیث کو ریجیکٹ کرے گا پھر قرآن کے اوپر بھی یہ اعتراض بن سکتا ہے، لیکن اس اعتراض کا جواب ہم کہتے ہیں بھی سب کو ایک جگہ جمع کریں۔ لوط علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب کا واقعہ آیا ہے وہ تفصیل کے ساتھ سورہ ہود میں ہم پڑھ چکے ہیں، سورۃ الاعراف میں بھی تھوڑا سا ذکر تھا، سورہ ہود میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا تھا۔ یہ سارا جو واقعہ ہے یہ سکیٹرڈ فارم میں قرآن میں موجود ہے، کچھ سورہ ہود میں آیا، اسی سے ملتا جلتا سورہ حجر میں آیا، لیکن چند ایک مسنگ چیزیں تھیں جو یہاں پہ آئیں وہ وہاں پہ نہیں ہیں۔ ادھر بھی ایک آدھ چیز ایسی ہے جو مس ہے، وہ سورۃ القمر میں آگے چل کے آئے گی، جو اس نظریے کو سپورٹ کرتی ہے جو تورات کے اندر آیا ہے اور قرآن کی آیات میں اشارتاً اس کا ذکر ہے، لیکن سورہ قمر میں جب یہ لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر آتا ہے تو وہاں یہ ٹاپک کھل جاتا ہے کہ وہ جو فرشتے تھے وہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے پاس آئی، انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں، اور وہ اس بدکاری میں انوالو ہو چکے تھے۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کرو برائی کرنے کے لیے،
تو لوط علیہ السلام کو بھی اس وقت تک نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں آئے. یہ ٹروتھ ریویل ہوتا ہے سورہ ہود کے اندر. وہاں ترتیب بالکل وہ ہے جو زمانی ترتیب ہے, لیکن سورہ ہجر میں ہم نے جب پچھلی دفعہ یہ واقعہ کور کیا ہے اس میں ترتیب اپنے ٹائم کے پوائنٹ آف ویو سے وہ والی نہیں ہے. اس میں شائبہ آ جاتا ہے, کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے یہ جو دعویٰ کیا کہ حضرت لوط علیہ السلام کو نہیں پتا تھا, تو سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ان فرشتوں نے حضرت لوط کو یہ بتایا کہ ہم عذاب لے کر آئے ہیں, اور آپ نے اپنی آل کو لے کے نکل پڑنا ہے, 2 بیٹیاں آپ کی بیوی تو ہلاک کر دی جائے گی, ان پہ آئے گا عذاب. اور اس کے بعد ذکر آیا کہ ان کی قوم آئی اور وہ پھر اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں, تم مجھ سے میرے مہمان کیوں مانگ رہے ہو, مجھے ان مہمانوں کے سامنے کیوں بے عزت کرواتے ہو. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ جب لوط علیہ السلام کو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ فرشتے انسانی شکل میں عذاب دینے کے لیے آئے ہیں, پھر وہ اپنی قوم کی منتیں کیوں مار رہے تھے؟ انہیں تو چاہیے تھا کہتے کہ پترو تیار ہو جاؤ, آ گیا عذاب. تو سورۃ الحجر میں وہ زمانی ترتیب اللہ تعالیٰ نے فالو نہیں کی ہے, اس کی وجہ سے کنفیوژن آ جاتی ہے. اور قرآن میں کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ آگے پیچھے ہوتے ہیں, زمانی ترتیب کو اس طرح فالو نہیں کیا گیا ہوتا. وہ آپ نے جگہ ڈھونڈنی ہوتی ہے جہاں پہ واقعی وہ پوری ترتیب ٹھیک موجود ہو, اس کی روشنی میں باقی آیات کو سمجھنا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ قرآن انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. انسان جب کتاب لکھتا ہے تو اس طرح کی چیزوں کا خیال رکھتا ہے, چیپٹرز بھی باندھتا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے خطبات, پلس ان کے اندر ایک ڈیوائن میوزک موجود ہے. اس کو مینٹین کرنے کے لیے بعض اوقات واقعات آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. ایون سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کی ہسٹری کے واقعات بھی آگے پیچھے ہوئے ہوئے ہیں. اب جو گائے کو ذبح کرنے کا واقعہ وہ پہلے بیان ہوا ہے, اور یہ جو واقعہ ہے کہ اس گائے کا وہ حصہ جو ہے تم اس مردے کو ٹچ کرو تو وہ مردہ وقتی طور پر زندہ ہو کے بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے, یہ واقعہ بعد میں ہے. حالانکہ زمانی ترتیب میں بات یوں تھی کہ یہ ڈیمانڈ پہلے کی گئی تھی کہ اس کا قاتل کون ہے. اس کے جواب میں اللہ نے کہا تھا کہ تم ایک گائے کو قربان کرو, اس کا جو گوشت ہے اس کو ٹچ کرنا, لیکن وہ ترتیب قرآن میں ویسی نہیں ہے. تو ترتیب بعض اوقات آگے پیچھے ہوتی ہے. پچھلی دفعہ جب سورہ ہجر کی آیات کور کر رہا تھا نا, لوط علیہ السلام علی, تو میں نے آپ کو بلو پرنٹ واقعہ تو سنایا, جب میں نے خود اس کو کور کیا نا ترجمے کے ساتھ, اسی دوران مجھے احساس ہو گیا, میں نے کہا یار یہ تو میں ان کو بتا رہا ہوں کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ فرشتے عذاب لے کے آئے ہیں. اسی لیے تو سورہ ہود میں آتا ہے کہ کاش میرے پاس کوئی مضبوط قلعہ ہوتا, میں اپنے مہمانوں کی حفاظت تو ان ظالموں سے کر لیتا. بھائی اگر حضرت لوط علیہ السلام کو یہ پتا ہوتا ہے یہ فرشتے ہیں, تو انہوں نے کیوں یہ کہنا کاش میں ان کی حفاظت کرتا, وہ تو حضرت لوط علیہ السلام کو بچانے آئے ہوئے تھے. تو میں خود کنفیوز ہو گیا کہ یار یہ کیا ہے. پھر میں نے دقت نظر سے جب دیکھا تو وہاں اصل جو ترتیب ہے نا وہ سورہ ہود میں ہے. سورہ ہجر میں وہ زمانی ترتیب کے مطابق نہیں ہے آیات. جو واقعہ بعد میں ہوا وہ پہلے ہے. بعد میں کیا واقعہ ہوا کہ فرشتوں نے بتا دیا کہ ہم عذاب لے کے آئے, لیکن سورہ ہجر میں جب یہ واقعہ بیان ہوا ہے تو پہلے آیا کہ فرشتوں نے کہا ہم عذاب لے کے آئے, آپ اپنی بیوی بچوں کو لے کے نکلے, لیکن آپ کی بیوی پکڑی جائے گی, بچیاں آپ کی بچ جائیں گی. اور اس کے بعد ہے کہ وہ آگے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس اور ان کا حوالے کرو. پھر لوط علیہ السلام وہی کہہ رہے ہیں کہ میری عزت رکھو, یہ میرے مہمان ہیں. پھر بندہ کہتا ہے یار ان کی جان بخشی کی بھیک کیوں مانگی جا رہی ہے اپنی قوم سے, کیوں درخواست کی جا رہی ہے, جبکہ ان کو پتہ نہیں تھا. سورہ ہود میں ترتیب درست ہے, یہاں پہ ترتیب ویسے نہیں ہے زمانی اعتبار سے, وہ اصل ہے, یہاں پہ صرف واقعے کے طور پر بیان ہوا ہے. اور سورہ القمر میں آیا ہے کہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں کو بہلانے پھسلانے کی کوشش کی کہ کس طریقے سے وہ لڑکے ہمارے ہتھے چڑھ جائیں. وہ وہاں پہ موجود ہے. یہ ساری جگہوں کو آپ جمع کریں گے پھر آپ کے سامنے ایک پوری پکچر آ جائے گی کہ اچھا یہ مسنگ لنک تھے, یوں ہیں. تو اس طریقے سے جو قرآن پاک کی آیات ہیں ان کو جمع کر کے ایک آپٹیمل سولوشن نکالا جاتا ہے. احادیث کو بھی ایک جگہ جمع کر کے ایک آپٹیمل سولوشن نکالا جاتا ہے. اگر یہ قرآن کا عیب نہیں ہے تو وہ احادیث کا عیب نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ پاسبل نہیں ہوتا. یہ ویڈیوز ہم کیوں بناتے ہیں؟ آپ مجھ سے انہی آیات کا درس 10 دفعہ دلوائیں گے, میں 10 دفعہ الفاظ کا چناؤ ڈیفرنٹ کروں گا, مفہوم میں ایک ہی بیان کر رہا ہوں گا. ایک نیچرل چیز ہے. اس طرح صحابہ کرام انسان تھے, انہوں نے چیزیں سنی, اس کے مطابق ان کو آگے بیان کیا. بعض اوقات بتانے میں ان سے چیزیں اوور لک ہوئیں, بلکہ یہاں تک بھی ہوا ہے, بخاری مسلم میں آتا ہے کہ انس بن مالک جب بوڑھے ہو گئے تو جو انہوں نے خود اپنی حدیثیں بیان کی ہوئی تھی نا, ان میں سے کئی چیزیں خود بھول چکے تھے.
کچھ تابعین جب ان کو ملنے کے لیے گئے اور واپسی پہ آ کے حسن بصری کو انہوں نے بتایا کہ ہم نے انس بن مالک سے حدیث شفاعت سنی ہے، تو انہوں نے یوں بیان کی. تو انہوں نے پوچھا بس اتنی بیان کی؟ انہوں نے کہا اتنی بیان کی. انہوں نے کہا کہ جب وہ جوان تھے نا تو انہوں نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی ہوئی ہے، اس میں تو یہ الفاظ بھی ہیں اور اس کے بعد بھی ہے. پتہ نہیں وہ بھول گیا ہے یا جان بوجھ کے انہوں نے وہ حصہ سکپ کر دیا جو آخر والا حصہ تھا. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ حسن بصری. حسن بصری یہ ان تابعین میں سے ہیں جن سے صحابہ نے حدیثیں روایت کی ہوئی ہیں. خود تابعی ہیں، صحابہ نے ان سے حدیثیں روایت کی ہیں، کیونکہ انہوں نے کسی سینئر صحابی سے کوئی حدیث سنی ہے اور کوئی جونیئر صحابی تھا جس کے علم میں وہ حدیث نہیں تھی، تو وہ حسن بصری سے بیان کرتا ہے کہ میں نے حسن بصری سے سنا اور انہوں نے بتایا کہ مجھے حضرت انس بن مالک نے بتایا یا مجھے حضرت ابو ہریرہ نے بتایا. یہ بہت بڑی آنر کی بات ہے. تو صحابہ بھی صحابہ سے روایت کر دیتے ہیں. جس طرح مولا علی سے کئی حدیثیں ابو طفیل عامر بن واصلہ نے بیان کی ہیں جو آخری صحابی فوت ہوئے 110 ہجری کے اندر، شیعان علی میں سے تھے، جنگ جمل صفین نہروان میں حضرت علی کے ساتھ رہے. لیکن انہوں نے جب اسلام قبول کیا تھا اس وقت ان کی عمر 7-8 سال تھی. بس نبی اسلام کو انہوں نے مختصر وقت کے لیے ہی دیکھا، تو ظاہر انہوں نے حضور کی صحبت تو نہیں کی تھی، تو یہ پھر سینئر صحابہ سے حدیثیں سن سن کے آگے بیان کرتے تھے. تو اس طرح معاملہ ہو جاتا ہے. تو یہ قرآن پاک میں بھی جو اس طرح کے واقعات ہیں انہیں تختہ مشق بالکل نہیں بنانا چاہیے، اور قرآن کے اسٹوڈنٹ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ اس طرح کے جو پرابلمز آتے ہیں بظاہر جو ٹیکنیکل پرابلمز ہیں، لٹریچر کی بک کے اندر ایسا ہو سکتا ہے. قرآن کا جو سٹائل ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں الفاظ کے چناؤ کا بھی پھر مختلف جگہوں پر واقعات مختلف انداز میں بیان ہوئے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات لوگ اسی طرح کی کنفیوز کو اٹھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی قرآن تو سورہ النساء کی آیت نمبر 82 میں کہہ رہا ہے کہ اگر قرآن اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر پاتے. تو اختلاف کثیر تو ہے، اور وہ اختلاف کثیر ان کی نظر میں ہوتا ہے بھائی کسی اہل علم سے پوچھو، وہ ایک ایک چیز کو ریزالو کریں گے کہ یہ بات یوں نہیں تھی یوں ہوئی، تم نے یہ چیز چھوڑ دی ہے اس کی وجہ سے یوں ہوا. چونکہ لٹریچر کی کتاب ہے، لٹریچر کی کتاب ظاہر میتھمیٹکس کی طرح نہیں ہوگی. دنیا میں میتھمیٹکس ایک ایسی چیز ہے جو پرفیکشن کے ساتھ ہے، جو پرفیکشن آپ چاہتے ہیں کہ 2 کی جگہ ہمیشہ 2 ہی آئے گا، 3 نہیں لے سکتا. لیکن لٹریچر میں ایسا نہیں ہوتا. لٹریچر میں جب آپ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اس کو 10 مختلف انداز میں جب بیان کیا جاتا ہے ایک ہی واقعے کو، تو الفاظ بدل جاتے ہیں. 2 کی جگہ 3 بھی آ سکتا ہے، 3 کی جگہ 4 بھی آ سکتا ہے. یہ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. لہذا قرآن نہ تو سائنس کی کتاب ہے، نہ ہی میتھمیٹکس کی بک ہے، نہ ہی فزکس کی بک ہے. اگرچہ یہ ان چیزوں کو بیان کرتی ہے لیکن سٹائل اس کا کیا ہے؟ لٹریچر کا. لٹریچر کا پھر سٹائل اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ اس کو، اور پھر لٹریچر میں بھی کون سی فارم؟ خطبے کی فارم، تقریر کا سٹائل. سٹارٹ جاندار، بیچ میں مثالیں اور ٹاپک اس طریقے سے. یہ نہیں ہے کہ سورہ بقرہ کا نام اگر بقرہ گائے ہے تو اس میں صرف گائے کا ذکر ہے، نہیں. تھوڑا سا ایک واقعہ آیا، باقی اتنی بڑی سورہ بقرہ ہے، وہ صرف اس کے ٹائٹل کے طور پہ. سورۃ العنکبوت مکڑی، یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی مکڑی کے فضائل بیان ہوئے، کفار کے ایمان کو مکڑی سے تشبیہ دی گئی ہے، ورنہ پورے کا پورا ٹاپک اس کا توحید ہے. اہل ایمان کو جو تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں اللہ کی راہ میں اس کا ذکر موجود ہے، لیکن اس کو ایک ڈومیننٹ نام دے دیا. سورہ بقرہ میں جو بقرہ کا جو واقعہ تھا وہ ڈومیننٹ تھا کہ انبیاء کرام کے ساتھ بال کی کھال اتارنے والا معاملہ کرنا، اس کا کیا نقصان ہوتا ہے کہ قومیں پھر برباد ہوتی ہیں، ان سے ہدایت اٹھ جاتی ہے. باقی تو اس میں بنی اسرائیل کے واقعات کتنے آئے ہیں، شرعی احکامات، نکاح کے، طلاق کے، سب کچھ بیان ہوا ہے، لیکن نام ہے سورہ البقرہ. سورہ آل عمران، آل عمران کا تو تھوڑا سا ذکر ہے، اس میں تو میجورٹی ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے. ٹھیک ہے وہ ان کی اولاد میں سے ہے، لیکن اس کا نام اگر ہم دیکھیں نا آج کے ماڈرن دور میں تو جیزس کرائسٹ ہونا چاہیے تھا اس سورت کا نام، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ایک چیز کو ڈومینیٹ کر دی. سورہ مریم، لگتا ہے کہ حضرت مریم کے گرد ہی گھومتی ہوگی، نہیں، حضرت مریم کا تھوڑا سا ذکر ہے، باقی ابراہیم علیہ السلام کا، باقی پیغمبروں کا ذکر ہے. سورہ محمد، عام بندے سے پوچھے سورہ محمد تو وہ کہے گا جی اس میں تو ذکر ہوگا نبی علیہ السلام کی زلفوں کا رنگ کیا تھا، آپ کی آنکھیں. عام بندے تو یہی سمجھتے ہیں، حالانکہ سورہ محمد کا کوئی لینا دینا نہیں نبی علیہ السلام کی بایوگرافی کے ساتھ. سورہ محمد سورہ قتال ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے تلوار کے ساتھ مبعوث کیا ہے تاکہ بدماشوں کی امپائرز کو اکھاڑا جائے. قتال سے متعلق ہے سورہ محمد، چھوٹی سی سورت ہے، اور قتال کے لیے ضروری ہے کہ جنت کی نعمتیں یاد کروائی جائیں ورنہ کوئی جان نہیں دے گا. تو جنت کا جو بیان سورہ محمد میں ہوا ہے اس سٹائل میں قرآن کی کسی صورت میں نہیں ہوا، کیونکہ آپ جان مانگ رہے ہیں انسان سے
تو جان تو دی جائے گی پھر بہت بڑی کسی لالچ پہ، اور یہ پازیٹیو لالچ کی میں بات کر رہا ہوں جو سورہ سجدہ میں ہے کہ اللہ کے بندے جو ہیں وہ خوف اور طمع کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں، خوف بھی اور طمع بھی، دونوں چیزیں، یہ پازیٹیو چیز ہے۔ اس لیے یہ قرآن کے طالب علم کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں جو یہ پڑھ رہا ہوں اس کے ساتھ ریلیٹڈ چیزیں کہاں ہیں، تو میں ان ساری چیزوں کا باریکی سے خیال رکھتا ہوں خود۔ تو الحمدللہ یہ ٹاپکس میں ساتھ ساتھ ایڈریس کرتا ہوں، اور جن لوگوں کو یہ زوم ہے نا کہ ہم قرآن کی دعوت کو لے کے چل رہے ہیں، ان بدبختوں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دعوت بھی چھین لی ہے۔ مجھے بتائیں اس وقت پلانٹ ارتھ پہ کوئی ایک بندہ بتائیں جو قرآن کی خدمت کر رہا ہو اور منکرین احادیث میں سے ہو۔ وہ اللہ نے خدمت مولانا مودودی سے ہی لی ہے، وہ خدمت ڈاکٹر اسرار سے ہی لی ہے۔ یہ سارے کے سارے احادیث کو ماننے والے تھے، سنت کے ماننے والے تھے۔ مولانا اسحاق صاحب سے لی ہے خدمت، ڈاکٹر ذاکر نائک سے لی ہے حفظہ اللہ تعالی۔ کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو انکار سنت کرنے والا ہو۔ غامدی صاحب بھی چند ایک احادیث کے اوپر ریزرویشن رکھتے ہیں، منکرین احادیث یا منکرین سنت نہیں ہے۔ اس طرح کی اگر آپ نے منکرین احادیث دیکھنا ہے، وہ تو حنفی سارے ہی منکرین احادیث ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر ان سے پوچھیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، سنت کے بغیر تو اسلامی مکمل نہیں ہے۔ تو اللہ کے فضل سے قرآن کی خدمت، قرآن کی توحید وہی بیان کرتے ہیں جنہیں سنت کے ساتھ شغف ہے۔ ہمارے اس پلیٹ فارم سے آپ دیکھ لیں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی توحید درست ہوئی ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ یہ ایک صدیوں کا کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے میڈیا کی برکت سے، ختم نبوت کے صدقے سارا یہ کام ہوا ہے چند سالوں کے اندر، اور الحمدللہ یہ خدمت بھی کسی منکرین حدیث میں سے نہیں لی گئی، کسی شخص سے، اس شخص سے لی گئی ہے جو سنت کو حدیث کو حجت سمجھتا ہے۔ لہٰذا یہ جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں کہ ہم جی اہل قرآن ہیں، اہل قرآن نہیں ہے بھائی، آپ قرآن کے منکر ہیں۔ اہل قرآن وہ ہے جو اہل السنہ ہے، اہل الحدیث ہے، اصحاب الحدیث ہے، اہل الاجماع ہے، اجماع امت کے ماننے والے ہیں، اور اجتہاد بھی ان جگہوں پہ جہاں قرآن و سنت اجماع میں بات موجود نہ ہو۔